اگلا سوال یہ ہے کہ لیکوریا میں مبتلا عورت کے کپڑوں کی پاکیزگی اور نماز کا شرعی حکم کیا ہے؟ عورت کو لیکوریا کا مرض ہو یا عورت یا مرد کو سلسل بول یعنی پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو یا ہوا کے خروج کی بیماری ہو کہ ہوا ہر وقت خارج ہوتی رہتی ہے، وضو قائم نہیں رہتا، تو ان بیماریوں کی دو صورتیں ہیں۔ ان تینوں بیماریوں کا ایک ہی حکم ہے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ بعض اوقات ان تین بیماریوں میں سے کسی ایک بیماری کے مریض کو شریعت مطہرہ معذور قرار دیتی ہے اور بعض اوقات وہ معذور قرار نہیں دیا جاتا۔ ایک نماز کے مکمل وقت میں اگر 4 رکعت نماز فرض یا 2 رکعت نماز فرض والی نماز ہو، اس میں فقط فرض پڑھنے کا موقع اور وقت میسر آ جائے، اتنی فرصت بیماری سے مل جائے کہ فرض نماز پڑھی جا سکتی ہو، تو اسے شریعت مطہرہ نے معذور قرار نہیں دیا، بلکہ وہ وضو کر کے اور صاف ستھرے پاکیزہ کپڑے پہن کر نماز پڑھے گا یا پڑھے گی۔ مثال کے طور پر نماز ظہر کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور عصر کے وقت کے داخل ہونے تک ظہر کا وقت باقی رہتا ہے۔ اس پورے وقت ظہر میں، اس پورے دورانیے میں اگر 4 رکعت نماز پڑھنے کا موقع میسر آ جائے، پاکیزہ کپڑوں کے ساتھ اور وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، تو اسے معذور قرار نہیں دیا جائے گا۔ مثلا ایک مرتبہ نماز شروع کی، نماز کے دوران ہوا کا اخراج ہوا یا عورت کو لیکوریا کا پانی نمودار ہوا یا عورت یا مرد کے پیشاب کے قطرے نکلنے لگے، تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، نماز بھی ٹوٹ گئی۔ اب وہ دوبارہ سے وضو کرے گا، دوبارہ وضو کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر پاکیزہ لباس کے ساتھ پھر نماز شروع کرے۔ دوبارہ نماز میں بھی پھر اسے یہ عارضہ لاحق ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ وضو کیا اور صاف ستھرے کپڑے پہنے نماز شروع کی، پھر یہ عارضہ لاحق ہو گیا، چوتھی مرتبہ وضو کیا اور نماز شروع کی، پھر یہ عارضہ لاحق نہیں ہوا، اس نے فرض نماز پڑھ لی، تو ایسے شخص کو شریعت معذور قرار نہیں دیتی۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اس کا وضو بھی فاسد ہو جائے گا، وہ وضو دوبارہ سے کر کے نماز پڑھے، چاہے کہ تیسری چوتھی مرتبہ اس کی نماز کمپلیٹ ہو پائے۔ اور اگر ظہر کے پورے دورانیے میں ظہر کی نماز فقط مثال کے طور پر میں نے عرض کیا ہے، ظہر کی نماز کے پورے وقت میں اگر اسے فرض نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل سکا، فرض نماز پڑھنے کی سی فرصت نہیں مل سکی کہ دوبارہ ان بیماریوں میں سے کسی ایک بیماری کا عارضہ لاحق ہو گیا، مثلا زوال کے بعد سے لے کر عصر کے وقت کے داخل ہونے تک اس پورے دورانیے میں بار بار وضو کرتا رہا، بار بار کپڑے بدلتا رہا یا عورت بدلتی رہی اور وضو کرتی رہی، پورا وقت ظہر کا چلا گیا، پورا وقت ظہر کا گزر گیا اور یہ فرض نماز نہیں پڑھ سکے، تو ان کو شریعت مطہرہ معذور قرار دیتی ہے۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک ہی بار وضو کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر نماز شروع کر دیں۔ نماز کے دوران اگر عورت کو لیکوریا کا پانی یا پیشاب کے قطرے عورت کو یا مرد کو یا ہوا کا اخراج ہوا، ان تینوں عوارض میں سے کوئی ایک عارضہ بھی لاحق ہو گیا، تو ان کا وضو بھی باقی تصور کیا جائے گا اور ان کے کپڑوں کو بھی پاکیزہ تصور کیا جائے گا، وہ اپنی نماز پڑھتے رہیں، اس پورے وقت ظہر کے اندر جتنی نماز پڑھنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ اگلی نماز کے لیے پھر دوبارہ سے وضو بھی کریں گے اور صاف ستھرے پاکیزہ کپڑے بھی پہنیں گے، تب جا کے ان کی اگلی نماز کو درست قرار دیا جائے گا۔ یعنی اگر ایک نماز کے مکمل وقت میں فقط فرض نماز پڑھنے کا موقع میسر آ جائے تو اسے معذور قرار نہیں دیا جائے گا، اسے وضو کرنا ہی ہوگا اور صاف ستھرے کپڑے پہننے ہوں گے، نماز توڑ کر دوبارہ سے نماز پڑھنا ہوگی۔ اور اگر پورے وقت نماز میں کوئی بھی نماز لے لیں، ظہر لے لیں، عصر لے لیں، مغرب لے لیں، نماز کے پورے وقت میں اسے فرض نماز پڑھنے کا بھی موقع اور فرصت نہیں مل سکی، نماز شروع کرتا ہے تو دوبارہ یہ عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، پھر نماز شروع کرتا ہے، پھر دوبارہ یہ عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ وضو کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر نماز شروع کرتا ہے تیسری مرتبہ، تو پھر یہ عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک نماز کا وقت گزر جاتا ہے
اور اسے فرض نماز پڑھنے کی مقدار بھی فرصت نہیں ملتی تو اسے شریعت مطہرہ نے معذور قرار دیا ہے۔ مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ اگلی نماز کے لیے تازہ وضو کرنا ہوگا اور پاکیزہ کپڑے پہننے ہوں گے، اور یہ بھی یاد رہے کہ ایک وقت کی نماز میں اگر بندہ شرعی معذور تھا اور اگلی نماز میں وہ عذر ختم ہو گیا تو شرعی معذور نہیں کہلائے گا۔ مثلا نماز ظہر کا ٹائم شروع ہونے سے لے کر ظہر کے وقت کے اختتام تک فرض نماز پڑھنے کا موقع میسر نہیں آیا، اتنی فرصت نہیں ملی بیماری سے، تو اس کو شرعی معذور کہا جائے گا۔ لیکن اگر عصر کی نماز میں یا مغرب کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں ایک نماز کے پورے وقت میں اتنا وقت میسر آ گیا کہ فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے، مثلا 5 منٹ بھی میسر آ گئے، 7 منٹ 8 منٹ میسر آ گئے، تو اس کو شرعی معذور قرار نہیں دیا جائے گا۔ یعنی جو بندہ ظہر کے وقت شرعی معذور تھا، عین ممکن ہے کہ عصر کے وقت یا مغرب کے وقت وہ شرعی معذور نہ رہے، اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ پھر اس کے لیے حکم یہی ہوگا کہ وہ دوبارہ سے وضو بھی کرے گا اور صاف ستھرے کپڑے بھی پہنے گا، پھر نماز پڑھے گا۔ نماز کے دوران اگر اس کو یہ عارضہ لاحق ہو گیا تو پھر سے دوبارہ سے وضو بھی کرنا ہوگا اور صاف ستھرے کپڑے بھی پہننا ہوں گے۔ جس عورت کو یا مرد کو شریعت مطہرہ نے معذور شرعی قرار دیا ہے، ان کے کپڑوں کے لیے حکم یہی ہے کہ ان کے کپڑے پاکیزہ تصور کیے جائیں گے۔ لیکن اگر لیکوریا کا پانی یا پیشاب کے قطرے 1 درہم کی مقدار یا 1 درہم سے زیادہ کی مقدار میں لگے ہیں تو اس میں فقہاء کرام نے اس کو بھی پاکیزگی کا حکم دیا ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ 1 درہم یا درہم سے زیادہ مقدار میں لیکوریا کا پانی یا پیشاب کے قطرے لگ گئے تو ان کپڑوں کو دھویا جائے اور دوبارہ سے نماز پڑھی جائے۔ اور درہم کتنی مقدار کا نام ہے؟ یہ ہاتھ کی ہتھیلی ہے، ہتھیلی کے اندر یہ جو بیچ میں گولائی ہے، گہرائی اس کی گول، ہاتھ کی ہتھیلی کی گول گہرائی، اس کی گولائی درہم کے برابر ہے۔ یعنی اگر اس میں پانی ڈالیں ہاتھ کی ہتھیلی پر تو ہاتھ کی ہتھیلی کی جتنی گہرائی میں پانی ٹھہر جاتا ہے، ہاتھ سے ادھر ادھر گرتا نہیں ہے، ہاتھ کی ہتھیلی میں جتنی جگہ پہ پانی ٹھہر جاتا ہے اتنی جگہ درہم کی مقدار ہے۔ تو اگر اتنی مقدار میں نجاست لگی ہو، لیکوریا کا پانی یا پیشاب کے قطرے، چاہے وہ ایک ہی جگہ پہ لگے ہوں کپڑے کے اوپر یا مختلف جگہوں پہ تھوڑا تھوڑا کر کے لگا ہو، اور اس کو اگر جمع کیا جائے تو 1 درہم کی مقدار بن جائے تو اس کو دھونا واجب ہوگا۔ اور جس کو شریعت مطہرہ نے معذور قرار نہیں دیا، اس کے لیے ہر نماز کے لیے یہی حکم ہے کہ جتنی مرتبہ اسے نماز توڑ کر دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے، ہر بار وہ وضو کرے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے یا انہی کپڑوں کو دھو کر نماز دوبارہ سے پڑھے۔ مثلا 1 مرتبہ نماز پڑھی، یہ عارضہ لاحق ہو گیا، پھر دوبارہ وضو کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے یا انہی کپڑوں کو دھویا اور دوبارہ نماز شروع کی، پھر یہ عارضہ لاحق ہو گیا، تیسری مرتبہ وضو کیا اور پاکیزہ کپڑے پہنے اور کامیاب ہو گیا، فرض نماز کی مقدار موقع مل گیا، تو وہ معذور قرار نہیں دیا جائے گا۔ اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ تینوں مرتبہ جب نماز پڑھے گا تو ہر بار صاف ستھرے کپڑے، پاکیزہ کپڑے پہنے گا، اور جس کو شریعت مطہرہ نے معذور قرار دیا ہے اس کے کپڑے پاکیزہ تصور کیے جائیں گے اور اس کے وضو کو بدستور قائم سمجھا جائے گا، وہ اپنی نماز پڑھتا رہے۔ اور کپڑوں کو پاکیزہ رکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ مرد حضرات انڈر ویئر وغیرہ استعمال کر لیں اور عورت اپنے اندام نہانی میں کوئی کپڑا رکھ لے تاکہ اس کا لباس گندا نہ ہو، اس کا لباس پاکیزہ رہے۔ ایسے میں ہر نماز کے وقت صرف وہی اندرونی کپڑا بدلنا ہوگا، بار بار شلوار بدلنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت تمام بہنوں بھائیوں کو اس قسم کے امراض سے نجات عطا فرمائے۔